الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی في كلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرت محتمیم صاحب، شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد صاحب، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، ماشاءاللہ چند گھنٹوں سے ہم اپنے طلبہ عزیز کی بہترین تقاریر سن رہے تھے. چھوٹے بچوں میں جرأت، الفاظ کے ترادفات، اس کی رعایت کرتے ہوئے ان کو تقاریر سپرد کی گئی اور بڑے طلبہ عزیز کو معانی، آیات، احکام اور تھوڑی علمی اعتبار کی تقاریر سپرد کی گئی. یہ حضرات اساتذہ کرام کی بڑی دور رس نگاہیں ہیں. انہوں نے طلباء کے عمر، ان کے علم اور ان کے جذبات اور ان کی جرأت کا لحاظ کرتے ہوئے ماشاءاللہ جو تقاریر سپرد کی گئی، ہر ایک اپنے موضوع کے اعتبار سے، مختصر وقت کے اعتبار سے بڑی قیمتی اور بڑی معنی خیز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حضرات اساتذہ کرام کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی اس محنت پر، آپ کو پورے اترنے پر اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ طلبہ عزیز نے نوعان اساتذہ سے لیا، ایک ایک نو کو پلک کو درست کرنے میں اپنی اصلاح سمجھی اور اپنے آپ کو مکمل تیاری کر کے آپ نے پیش کیا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کی ان سعی کو قبول فرمائے اور دین مدین کے علم بردار بنا کر امت مسلمہ تک اللہ کے دین کو پہنچانے والا ہمیں بنائے، بلکہ عالم کو پہنچانے والا اللہ پاک ہمیں بنائے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. کہ اللہ پاک ہمیں مصباح بنائے. عزیز طلبہ، آپ حضرات نے جتنے موضوعات منتخب فرمائے، ان میں سے کچھ کا تعلق بین الاقوامی حالات سے، کچھ کا تعلق ایمانیات سے اور کچھ کا تعلق ہندوستان کے موجودہ حالات کے اعتبار سے، مختلف عناوین پر آپ حضرات نے گفتگو فرمائی. ماشاءاللہ اسی طرح مکالمہ بھی ملک شام کے سلسلے میں آپ حضرات نے پیش کیا. عزیز طلبہ، آدمی محنت کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ پاک ہماری محنتوں کو قبول فرماتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کام کرنے والے کو کرتے کرتے اس کے کام کا صلہ عطا فرماتے ہیں. ہمارا یہ دین ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے صحابہ کرام کا اسوہ اور کتاب و سنت کا، احکام اسلامی کا، عقائد اور دین کے دوسرے تمام شعبوں کا ایک وسیع و عریض علم اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کے ساتھ وابستہ فرمایا. اس لیے قیامت تک کے لیے جب یہ دین ہے، اس کو مختلف حالات سے گزرنا ہوگا. دین پر اور دین کے علم برداروں پر وہ تمام حالات آئیں گے جو انبیاء سابقین کی امتوں پر انفرادی طور پر آئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بہت بڑی تعداد کو بھیجا
منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. کچھ کے قصے اللہ پاک نے کلام پاک میں بیان فرمائے اور کچھ کے واقعات کو اللہ پاک نے کلام پاک میں ذکر نہیں فرمائے، لیکن مجموعی طور پر 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر اللہ پاک نے ان کے مخصوص حالات کو ذکر فرمایا، ہر نبی کے ساتھ ان واقعات کو ذکر کیا جس کا دوسرے نبی کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں. مجموعی طور پر اللہ پاک کا جو نظام ہے وہ تھا، لیکن انبیاء کی زندگی کے مخصوص حالات، چاہے انفرادی طور پر ہو، چاہے قوموں کے ساتھ، چاہے ذاتی طور پر ہو، چاہے حکومتوں کے لحاظ سے، اللہ پاک نے سورہ سبا میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، اور وہیں قوم سبا کا بھی اللہ پاک نے قصہ ذکر فرمایا. ٹیکنالوجی اور ایگریکلچر میں جس طریقے سے قوم سبا آگے تھی، سدے ماری بنا کر دنیا کے سامنے اپنے ایگریکلچر اور اپنی کاشتکاری کا لوہا بنوایا. اسی زلیخا کو ہمارے طالب علم پڑھ رہے تھے، اسی زلیخا کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور آپ نے جو اللہ پاک کی طرف سے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر اس کے سامنے ایسے مظاہر پیش کیے جس کے وہ اپنے آپ کو عاجز کر. یہ واقعات قرآن کریم ذکر فرماتا ہے. تو اسی قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعات بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے لطیف پیرائے میں ذکر فرمائے. سب سے زیادہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے اور ان کے فرعون کے ساتھ پیش آنے والے دونوں قسم کے حالات کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا. دوستو اور بزرگوں، چونکہ ہمارا موضوع ملک شام اور عصر حاضر کے یہ جو مسائل جس سے ہم الجھے ہوئے ہیں، پوری امت مسلمہ عالم اسلام عجیب و غریب قسم کی کشمکش میں مبتلا ہے. کون کس کی فیور کر رہا ہے، کون کس کے لیے کام کر رہا ہے، کون اللہ کے دین مدید کے لیے کام کر رہا ہے. فتنۃ عمیہ، ایک ایسا اندھا فتنہ برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے عراق اور ایران کی جنگ لمبی مدت تک چلی، اس وقت بھی علماء پریشان تھے. اس وقت بھی جب یہ مسائل کھڑے ہوئے فلسطین کے اور ایک ایسی طاقت نے ان کا ساتھ دیا جس کی پوری تاریخ داغدار، جس نے کبھی عالم اسلام میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا. عبداللہ ابن سبا سے لے کر آیت اللہ خمینی تک، جنہوں نے مسلسل اس امت کے اندر افتراق اور انتشار کیا. ہر زمانے میں جنہوں نے دوسروں کا ساتھ دیا، جنہوں نے تقیہ بازی اور کتمان کے ذریعے امت مسلمہ کو مختلف طریق سے پریشان کیا. بشار الاسد کا ان کا ایک چھوٹا سا بچوڑا اس طرح کے لوگوں کو اسٹیج پر لاتے رہے اور امت مسلمہ کو تباہ و بربادی کے ظاہری جو اسباب ہے ان سب کو اختیار کر کے تیم الدین کا زمانہ ہو، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہو، آپ پوری اسلامی تاریخ پڑھیے. سلاطین عثمانیہ کے ساتھ ان کے کیا سلوک ہوئے، یہ پوری ایک لمبی داستان ہے. اس وقت جب یہ شروع میں ان کے ساتھ رہے اور ابھی بھی ظاہری جو اپنی ہمدردیاں بتاتے ہیں، اس موقع پر کئی علماء کرام سے بات چیت ہوئی، تبادلہ خیالات ہوا. کچھ حضرات نے کہا کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا میں خود اس کو سمجھنے سے پاس ہوں. جنہوں نے ملک شام کو تباہ کیا، جنہوں نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجائی، جنہوں نے یمن میں سنیوں پر حد سے زیادہ ظلم کیا، ابو بکر و عمر نام رکھنا جن کے یہاں گناہ، ایسی قوم جب ہماری مدد کے لیے آئے یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو دوست اور بزرگ، ہر ایک کے ہر زمانے میں اپنے اپنے مفادات رہے. قرآن کریم نے ہمیں کچھ اصول اور ضابطے بتلائے. صحابہ کرام کی عملی زندگی کے ساتھ ہمیں ایک اسوہ اور نمونہ بتا دیا کہ اللہ پاک کے دین کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جب رومی
ہرقل نے جب بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کے لشکر کا پہلا سپاہی معاویہ ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کی وہ بصیرت تھی، ان کی وہ سوچ تھی جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کو بھی دی تھی۔ اس لیے کتاب اللہ نے جو اصول اور ضابطے ذکر کیے، میں اور آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی قصے سنتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے نجات ملی، اللہ پاک نے سورہ قصص میں جو مناظر ذکر فرمائے، اور اس انداز سے اللہ پاک نے فرمایا الذین استضعفوا فی الارض، جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا تھا، ونمکن لهم فی الارض ونری فرعون وہامان وجنودہما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرعون اور حامان، برسوں سے فرعون جو محنت کر رہا تھا، بنی اسرائیل کو ذبح کر رہا تھا، اللہ پاک نے اس کے گھر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ یہ واقعات تھے جو ہم اور آپ قرآن کریم کے فصاحت و بلاغت اور بہت لطیف انداز میں قرآن کریم نے اس کو جس طرح ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قرآن نے منظر ذکر فرمایا، وَأَصْحَفُ آلُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فارغہ، ہر چیز سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فارغ ہو گئی، بے توجہ ہو گئی، اور صرف اپنے صاحبزادے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایسے موقع پر خطرہ تھا کہ اپنے غم اور اپنی تکلیف اور اپنے حزن و ملال میں یہ کسی عورت کے سامنے کہہ دے کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ پاک کی طرف سے آنے والی الہام کی بنیاد پر میں نے اس کو فالقیہ فی الیم کا مصداق بنا دیا۔ اللہ پاک نے اس موقع پر لولا ربطنا علی قلبہا فرمایا۔ یہی جملہ اصحاب کہف کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کے قلوب کو باندھ دیا۔ یہ ربط قلب کیا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے اس کے نیک اور صالح بندوں کے لیے اللہ پاک کا انتظام ہوتا ہے، شرح صدر ان کو نصیب ہوتا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے یہ فیضان اوپر ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَالْقِهْ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ صرف حضرت موسیٰ کو تم تک پہنچاؤں گا نہیں، بلکہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے، رسولوں میں سے ہم ان کو بنائیں گے۔ یہ مستقبل کا اللہ پاک کی طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وعدہ ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی آیات اور پھر عملی زندگی میں جو واقعات اور حالات پیش آئے، اللہ پاک نے یہ سب کچھ کر کے بتلایا ہے۔ بدر و حنین کے واقعات ہمارے سامنے، صلاح الدین ایوبی نے کس طریقے سے بیت المقدس کو فتح کیا، امام الدین زنگی اور ان کے درمیان کس طریقے سے مصلحتیں ہوئی، اور کیسے کیسے اس موقع پر مسلمانوں کے غدار پیدا ہوئے۔ یہ ہر زمانے میں رہے، آپ جانتے ہی ہیں میر جعفر اور میر صادق نے ہندوستان کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ شرق اوسط کی داعی تھی۔ آپ کا روزنامہ ہے جو آپ عرب ملکوں میں سفر کرتے ہوئے تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں پر روزانہ کی ڈائریاں لکھی، وہاں کے حالات لکھے۔ حضرت کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو بیت المقدس اور فلسطین کا المیہ پیش آیا، اس کے پیچھے برسوں سے انگلینڈ اور فرانس جو دنیا کی اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھی، دونوں نے کردار ادا کیا، لیکن اندر کے بھی بہت سے لوگ تھے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے تھے۔ اسی میں بیت المقدس جب گیا 1967 کی ارسد کی جنگ میں حافظ اسد کا ایک بہت بڑا کردار اس میں بعد کے حالات میں بتا دیا کہ کس طریقے سے حافظ اسد نے امت مسلمہ کے ساتھ دھوکہ بازی سے کام کیا۔ خیر عزیز طلبہ، یہ چیزیں تو دنیا کی سیاست اور اس کے ساتھ چونکہ بیت المقدس انبیاء کرام کی سرزمین کا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کی امامت کرانے کا
اور اللہ پاک نے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ پاک نے جس کو فرمایا، حضرت علامہ سید سلیمان نقوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہود کی کتاب میں لکھا ہوا کہ آخری نبی جو تشریف لائیں گے وہ ذوالقبلتین ہوں، دونوں قبلوں کی طرف ان کو رخ کروایا جائے گا، لیکن پھر بھی بیت المقدس سے جب دوبارہ اللہ پاک نے مسجد حرام کی طرف رخ فرمایا، اس موقع پر سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علیہا، یہ شرارتیں انہوں نے کی، مشرکین نے بھی کی۔ آیت کی تفسیر میں دونوں باتیں ہیں، لیکن یہود کو تو معلوم تھا۔ دوسری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمائی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی مسجد اقصی، چاہے جاتے ہوئے ہو چاہے واپسی میں ہو۔ مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ مناسب ہے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ یہ امامت مسجد حرام میں بھی کروائی جا سکتی، لیکن برسوں سے جو انبیاء کی سرزمین رہی، جو قبلہ اول رہا، اور برسوں سے جس کی طرف انبیاء کرام علیہ السلام رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ پاک نے بیت المقدس اور مسجد اقصی میں نماز پڑھوا کر بتلا دیا کہ یہ نبی اب قیامت تک اللہ پاک کی طرف سے خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، اس لیے دونوں قبلے اور انبیاء کرام کی امامت انہی کی طرف منسوب ہے۔ یہ وہ خاتم النبیین کا ایک حصہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے مکمل فرمایا۔ تو جو حالات ہمارے سامنے، یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام، تابعین اور بعد کے ادوار میں، مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی کتاب آ چکی ہے تاریخ ملت اسلامیہ 5 جلدوں میں، دوسری کتابوں کے مقابلے میں تاریخ کے اندر جو باتیں ذکر کی جاتی ہے، حضرت مولانا نے کوشش کی ہے تھوڑا فلسفے تاریخ بھی بتلانے کی۔ شیعیت سنیت کے مسئلے کو بھی ذکر کیا ہے، ویسے ہی ابن خلدون ان کا مستقل مقالہ ہی ہے، اور جس کو یوروپ آج بھی مان رہا ہے کہ فلسفے تاریخ میں یہ سب سے پہلی کتاب، عجیب و غریب فلسفے آپ نے ذکر کیے ہیں، اسی میں لکھا ہے جب کوئی قوم بالکل عروج پر ہوتی ہے، اسی موقع پر زوال کے جراثیم شروع ہو جاتے ہیں، لیکن عروج اور ظاہری دبدبے کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جس کو ایران فتح ہوا، مدائن فتح ہوا، مسلمان خوش ہو رہے تھے، اور صحابی رسول اشکبار ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان سے حکومت لے کر ہمیں عطا فرمایا، کل اگر ہم بھی اللہ پاک کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ پاک کو تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ پاک اس کو ہم سے لے۔ ان کی نظریں فتوحات پر نہیں تھی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اس انداز سے تشریف لائے، پہچاننا مشکل ہو رہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واقعات تو بتلائے ہی تھے، لیکن ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے گزشتہ 10 سال میں بلکہ 4 سال میں اللہ پاک نے 2 بڑے واقعات ذکر کیے۔ ایک طرف اللہ پاک نے افغانستان کے 73 لوگ جو اس سے پہلے سوویت یونین سے 20 سال لڑ چکے، پھر آپس میں لڑ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد امریکہ سے لڑائے، ناٹو سے لڑائے، مسلسل 50 سال سے جس قوم کی ساری صلاحیتوں کو، ساری توانائیوں کو اپنے ظاہری جسم اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے رکھنے کے لیے ان کے ہر کام سے ان کو دور کر دیا تھا، اور تعلیمی تعمیر اور ترقیات سے جو قوم دور تھی، اللہ پاک نے بتا دیا رات کے اندھیرے میں سپر پاور کس طریقے سے یہاں سے نکل گئی۔ یہ اللہ پاک بتلاتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ۔ جب بھی یہ بات ہم کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں مولویوں کو کیا دھندا ہے، یہ نماز کے لیے، دین کے لیے، ایمان، ان کے سامنے ترقی اور تنزل کی پوری داستان ان 2 چیزوں میں ہی لگی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں سے دکھلائے، مسلمان کمیونزم کی طرف گئے۔ ایک لمبی ٹیم ہے ہمارے بڑے بڑے سربراہوں کی، صدام حسین ہو،
یاسر عرفات ہو، حافظ اسد ہو، یہ سارے ہوتے جو کمیونسٹ بلاک سے تعلق رکھتے تھے، یمن میں بھی 2 حصے تھے، اور دوسری طرف کچھ لوگ وہ تھے جن کا تعلق کیپیٹلزم اور سرمایہ کارانہ ممالک سے۔ آج بھی عالمی اسلام کو ادھر سے ادھر منقسم کر کے انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا مسئلہ بنایا ہے۔ یہ ہر زمانے میں کرتے رہے گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کا مکر تزول منہ الجبال، پہاڑ بھی جس سے ڈر جائے لرز جائے، ایسے مکر اور ایسی تدبیریں وہ رات دن کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی شام کے جو حالات میں اور عجیب و غریب انداز میں کوئی کچھ چاہ رہا تھا، کوئی کچھ چاہ رہا تھا، ہر ایک اپنے اپنے مقاصد اور اپنے اپنے مفاد کے لیے ادھر سے ادھر ہو رہے تھے۔ اس وقت بھی ہجری اسی طرح پک رہی ہے، لیکن اللہ پاک نے ہر زمانے میں اپنے مخلص بندوں کی لاج رکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 20 سال کے بعد افغانستان میں پھر قرآن اور حدیث اور سنت کی چیزیں جاری فرمائی ہیں۔ یہی حال ملک شام کا بھی انشاءاللہ ہوگا۔ ہزاروں علماء ربانیین، ہزاروں محدثین، مفسرین اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کو گزشتہ 40-50 سال میں شہید کیا گیا، ستایا گیا۔ شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا ستایا گیا حافظ اسد کی طرف سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا اس کے یہاں ایک وقت ہوتا ہے۔ اس نے جیسے ظاہری مادی چیزوں میں اسباب کے درجے میں قوت رکھی ہے، اسی خداوند قدوس نے نماز میں بھی قوت رکھی ہے، اعمال صالحہ میں بھی قوت رکھی ہے۔ ہم جس طرح مادی چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہمارے سربراہوں نے اپنے ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر اب تک 2 بلاک میں تقسیم ہو کر یوروپ ہی کی نقالی کی، اپنے ملکوں کو آگے بڑھانے کی کبھی فکر نہیں، کبھی ادھر بلاک میں گئے ادھر گئے، لیکن یہ سب بندوں والی چیزیں۔ یہ اگر متوجہ ہو جاتے اللہ پاک کے دین کی طرف، یہ امت مسلمہ جو وہاں کی مقامی آبادی ہے، ان کے جو جذبات اور ان کے جو خیالات ہیں، ان کے دل کی ترجمانی کرتے تو ان کے لیے آج موقع نہ ہوتا کہ ایک دم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے علاقے کے علاقے خالی کروا دیے اور اللہ پاک نے اپنے نیک و صالح بندوں کو وہاں پہنچایا۔ لیکن دوست اور بزرگوں، دشمن خاموش نہیں رہتے ہیں۔ وہ کہیں کرد کے علاقے سے، کہیں خود ترکی سے، کہیں شام سے، کہیں ارمیوں کے نام سے، کہیں اور دوسرے وہاں کی غیر مسلم اقلیت ہے ان کے نام سے ہمارے طالب علم نے جو نسل کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر جو مسائل کھڑے ہوئے، ان چیزوں کو ذکر کیا۔ اور آپ کے بزم کا پہلا حصہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر حضرت مولانا نے جتنا شام اور عالم عرب کے متعلق لکھا ہے، اتنا زیادہ کسی نے نہیں لکھا ہے۔ اسماعیلیہ مصر وہاں گئے اور وہاں جا کر مصر والوں سے خطاب کیا، وہاں جا کر شام کی یونیورسٹیوں میں حضرت مولانا نے خطاب کیا، عرب سربراہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت مولانا نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ یہ تمام چیزیں ایک ہندوستانی عالم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے عالم اسلام کی جو بیماریاں ہیں، جو اس کا علاج ہے، پورا تفصیل سے بتایا اور جھنجھوڑ کر ان سے کہا کہ ان کو تم سے کوئی محبت نہیں۔ جب فلسطین فتح ہوا اور اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا گیا، پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی صلاح الدین ایوبی کی قبر پر کھڑے ہو کر یہی کہا ہم آ گئے۔ ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی قبر پر آ کر یہی کہا۔ یہ آج تک صلیبی جنگوں کو نہیں بھولے۔ بش نے افغانستان سے جب پہلی مرتبہ حکومت کو ختم کروایا، اس وقت بھی اس کے یہی جملے تھے۔ اس لیے جب انگلینڈ اور فرانس ان کے قبضے تھے، شام پر قبضہ فرانس کا تھا، اس نے لبنان بنوایا، فلسطین کے علاقے پر قبضہ تھا انگریز کا، اس نے اس کو الگ کر دیا۔ اس طریقے سے یہ 2 علاقے جو ملک شام کے اجزاء تھے، اس طرح تقسیم کر دی۔ اس وقت کا جو اردن ہے اور اس کا جو سربراہ ہے، ہمارے عزیز طلباء کو شاید معلوم نہ ہو، یہ ہاشمی خاندان شریف مکہ، جس نے حضرت شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑوا کر مالدہ کی جیل میں پہنچایا، جس نے عثمانی ترکی سلطنت کے خلاف جزیرۃ العرب میں بغاوت کا عالم بلند کیا، اور جس کو انگریز نے لالچ کی تھی پورے
بادشاہ بنے. یہی شریف مکہ ہے. اس کا بیٹا تھا عبداللہ، اس کے 2 بیٹے تھے عبداللہ اور فیصل. کیا اور کوئی نام بھی تھا؟ ان کو ایک کو علاقہ دے دیا جارڈن کا ایک چھوٹا سا، اور دوسرے کو عراق کا گورنر بنا دیا گیا، سربراہ بنایا گیا فیصل کو. شام فیصل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ الگ ہے اور یہ اس کا بیٹا فیصل الگ. یہی خاندان اس وقت اردن پر حکومت کر رہا ہے. ان سے کوئی توقعات ہمیں نہیں ہے کہ برسوں سے ان کے ساتھ رہے اور رہنے کی بنیاد پر انہوں نے یہ کام کیا، لیکن اللہ پاک کا نظام ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلسطین بننے سے پہلے، یہ اسرائیل بننے سے پہلے اور یہودیوں کی دنیا کے مختلف علاقوں سے یہاں آ کر آباد ہونے سے پہلے ہمیں شروع میں یہ تفصیل سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ قیامت سے پہلے یہودی کیسے اکٹھا ہوں گے اور کس طریقے سے اللہ پاک کا نظام ان پر اثر کرے گا اور غربت کا درخت ان کی حفاظت کرے گا، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. یہ جو مناظر ہے چونکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ پھیلے ہوئے، تصور نہیں تھا. اللہ پاک نے اسرائیل کو وجود بخشا، دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے اور برسوں سے یورپ کی اکنامک کو، وہاں کے اقتصادی نظام کو کھا چکے تھے یہودی. اس لیے ہر ایک ان سے پریشان تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ یہاں سے نکل کر ان کو کوئی علاقہ دے دیا جائے. سلطان عبد الحمید کے زمانے میں کافی کچھ ہوا لیکن حل نہیں ہوا اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ عابدین میں فرماتے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا عالمیہ خلافت کا ختم ہوتا ہے. فین کی ترک نانا میں خلافت کی قبا، یہ جو ہو چکا، اللہ پاک نے اس مرد دانا کو کھڑا کیا. مرد نانا سے دانا کی طرف وہ آ رہے ہیں اور اللہ پاک نے شام کی فتح میں اس کا حصہ رکھا. ان کے بھی اپنے ذاتی مقاصد بھی ہوتے ہیں، ذاتی مسالے بھی ہوتے ہیں. دنیا میں ایک چیز سے ایک آدمی پوری حکومت نہیں کر سکتا. مختلف حالات ان کے پیش نظر ہوتے ہیں اور مختلف چیزوں سے ان کو ڈرانا ہوتا ہے، مختلف چیزوں سے ان کی آزمائشیں ہوتی ہے. یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. اس کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نظام کے مطابق اس کو چلایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے اپنے بندوں کو کھڑا کیا جو نہتے ہیں بیچارے، لیکن اللہ پاک نے کامیاب فرمایا. تو اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ. اسی طرح کبھی معروف دوسری آیت میں فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. حکومت دینے کے بعد ذمہ داریاں کیا ہوگی وہ بھی اس آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اور الذین مکناہم فی الارض، اللہ پاک فرماتے ہیں حکومت ہم دیتے ہیں، اسباب ہم مہیا کرتے ہیں. مسبب الاسباب ہو کر ظاہری اسباب موافق نہیں ہوتے ہیں، لیکن الذین مکناہم، تمکین ہماری طرف سے ہوتی ہے اور اس میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. ہزاروں رکاوٹیں ڈالنے والے ہر زمانے میں رکاوٹ ڈالتے رہے، لیکن اللہ پاک نے ان رکاوٹوں کو ختم کیا. تو ایمان اور اعمال صالحہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر اللہ پاک نے حکومت کو قائم فرمایا. عبادی الصالحون کی جو صفات قرآن میں ذکر فرمائی، اللہ پاک نے اس کے بعد وعدے فرمائے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. پہلوں کو جیسے خلافت فی الارض اللہ پاک نے عطا فرمائی، اللہ پاک تمہیں بھی عطا فرمائے. یہ وعدہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ کا وعدہ مفعولہ ہو کر رہتا ہے. ایک تو یہ چیز فرمائی وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اس کے بعد وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک اپنے اس دین مقیم کو جو ان کے لیے اللہ نے منتخب کر دیا اور جس دین کی حفاظت کے لیے ان کو اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے رکھا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یہ دین اللہ کی رضامندی والا ہے. اللہ پاک نے ہم سب کو اس دین مقیم کی رضامندی کے ظاہری چوکیدار بنایا ہے. اللہ پاک کا فضل ہے، احسان. ہمارے طالب علموں نے مدارس کے سلسلے میں جو آیت ذکر فرمائی، حضرت مولانا علی میاں صاحب ایک اور آیت پڑھتے تھے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. ازواج مطہرات کو اللہ
احسان ہے کہ تم جس نبی کے گھر میں ہو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، حکمت احادیث مبارکہ کی باتیں بتلائی جائے۔ یہ اللہ پاک ازواج مطہرات کو احسان کے موقع پر فرماتے ہیں اور دنیا کے مقابلے میں فرماتے ہیں۔ اگلی آیت آپ جانتے ہیں نفقے کی زیادتی کے سلسلے کی، 21ویں پارے کے آخری آیت ہے اور 22ویں پارے کی شروع کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرما کر اشارے بھی کر دیے کہ اللہ پاک کے یہاں آخرت والے اعمال دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح ہے، اور جب دنیا میں آخرت والے اعمال کرو گے دنیا دنیا وہی راغمت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اس لیے عزیز طلبہ، یہ مدارس اسلامیہ میں ہماری حاضری اور یہ شب و روز کی ہماری زندگی، یہ اس آیت کا مصداق ہے کہ اللہ پاک کا احسان مانو کہ اللہ نے مدرسوں میں بھیجا جہاں رات دن قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے۔ روئے زمین پر کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں صبح میں 4 بجے سے 5 بجے سے اٹھ کر رات کو 11 بجے 12 بجے تک مسلسل قرآن اور حدیث کی تمرین مشق تدریس ہو رہی ہو، چھوٹے سے لے کر بڑا تک، بڑے سے لے کر چھوٹا تک کتابوں کا مطالعہ مشغولیت، صبح سے لے کر شام تک کتاب و سنت کی چیزوں میں مشغولیت، یہ اللہ پاک کا بڑا احسان۔ لیکن ہمارے طالب علموں نے موبائل پر گفتگو کی، اس لیے عزیز طلبہ یہ ہمارے لیے سیکھنے فارغ، اس سے بچا جائے۔ فارغ ہونے کے بعد اس سے بہت سارے اثباتی کام آپ بعد میں لے سکتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دعوت برکاتہ ایسے حضرات جو اپنا علمی کام بھی انہی سے لے رہے ہیں، لیکن طالب علم کے زمانے میں ابھی ہمارے لیے نقصان دہ اذان اور لاکھوں قسم کی چیزیں اس میں آتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اساتذہ کرام کی رہبری میں اپنے مطالعہ اور اپنے درس کے اندر لگایا جائے۔ جتنا زیادہ جس کا علم پختہ ہوگا اس کا بیان بھی اتنا ہی زیادہ پختہ ہوگا۔ اس لیے مدارس اسلامیہ میں جو تکرار ہو رہا، یہ تفہیم، تمرین المدرس، تدریب المعلمین ہے کہ بچہ پڑھتے پڑھتے ہی استاد کا نام سیکھ لیتا ہے، اور پہلے ہمارے اساتذہ اسی طرح فارغ ہو کر پڑھانے لگتے ہیں۔ اب لوگ تدریب المعلمین کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً تکرار اور مطالعہ جنہوں نے نہ کیا ہو اور اگر وہ درس کے لیے بیٹھیں گے تو یقیناً اس کو کچھ نہ کچھ تمرین اور تدریب سیکھنی ہوگی، ورنہ مدارس کی تعلیم میں ہی یہ نظم ہے کہ تکرار کے ذریعے آپ بہترین مدرس بھی بن سکتے ہیں، بہترین مقرر بھی بن سکتے ہیں، اور بہترین مواد بھی آپ اس کے ذریعے حاصل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو کارگر فرمائے، حضرات اساتذہ کرام کی خدمت کو اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ ترقیات سے نوازے۔ جن طلبہ عزیز کا نمبر آیا ہے آج کی مجلس میں، آج کے ان طلبہ کے درمیان پہلا نمبر آیا ہے، یہ اضافی ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے۔ پھر دوسرا پروگرام ہوگا اور آپ اگر خرگوش کی طرف پیچھے رہ جائیں گے تو دوسرا کوئی قصبہ آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس کو آخری پہلا نمبر نہ سمجھا جائے اور اس میں کوشش کرتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے۔ آپ بڑھتے رہیں گے اللہ پاک کی طرف سے ترقیات سے نوازا جائے گا، اور اساتذہ کرام کے لیے، مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے آپ بہترین ذریعہ بنیں گے آخرت کی درستگی کا۔ کیا لے کر آئے؟ ہم لوگ آپ ہی کو پیش کریں گے کہ ان کو ہم نے تیار کرنے کے لیے رات دن اپنے آپ کو مصروف رکھا تھا۔ اس لیے یقین کی سرمایہ اساتذہ کرام کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ہم حضرت والا بہت ہی ممنون مشہور ہے کہ حضرت والا اپنی دقیقہ سمجھیوں سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے اور ہمارے سامنے اپنے قیمتی نصائح فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی حضرت والا کی عمر میں عافیت تمام برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو حضرت کی قدردانی نصیب فرمائے۔ ہم حضرت سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی مستجاب دعا سے محفل کا اختتام فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب رحیم آپ ارحم الراحمین، رحمت للعالمین کو آپ نے پوری کائنات کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا۔ مولا انہی کے دین مدین کے آپ نے ہمیں ظاہری اسباب کے درجے میں طالب علم بنایا، طالب عمل بھی بنا دیجیے، طالب اصلاح بھی بنا دیجیے۔ مولا جن مقاصد کے لیے آپ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہمیں تلاوت والا بھی بنا دیجیے، تعلیم کتاب اور حکمت والا بھی بنا دیجیے، اور ہمارے قلوب کی اصلاح بھی فرمائے۔ آپ نے خود فرمایا اپنے نبی کے لیے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ نبی کی دعائیں ہمارے لیے باعث سکونت ہوتی ہے۔ نظر اللہ امرأن، اور طالب علموں کے لیے جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مولا کریم ہمیں حقیقی تعلیم میں بنا کر اس کا بھی استاد بنا دیجیے۔ مولا ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں اپنے اساتذہ کی طرف تعلیمی اعتبار سے متوجہ فرمائیے، دنیا کے دوسرے مشغلوں سے فارغ کر کے ہمیں آپ اپنے دین مدین کے لیے فارغ کریں۔ رب کریم باقی مذہب والے اپنے معصوم سے بچوں کو دین اور دین کے خلاف تیار کرنے کے لیے رات دن کوششوں میں لگے ہیں۔ الغزو الفکری کی ہزاروں نئی نئی شکلیں نکلی ہے، لیکن رب کریم تو نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ مولا آپ کے اس نور کے اتمام کے لیے ہمیں سبب کا درجہ دے دیجیے۔ ان عزیز طلباء نے جو کچھ اپنے الفاظ کے ذریعے ظاہر کیا، رب کریم تو اس کو قبول فرما کر ان کو مستقبل میں اپنے دین مدین کے عالم بردار بنا دیجیے۔ دشمنوں کی طرف سے علمی اور عملی اور ظاہری اور باطنی اعتبار کی جو سازشیں ہو، اے رب کریم آپ ہمیں اپنا ایک ادنا سا خالق بنا دیجیے، اور ہماری جہنم سے ہم بچ جائیں اور جنت کے مصراف بچ جائے۔ مولا کریم یہ ساری کوششیں، کاوشیں، تعمیریں، تعلیم، سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے آپ راضی ہو جائیں۔ مولا آپ راضی ہو گئے تو ہمیں ہمارا سارا محنت اور مشقت کا جو عمل ہوا ہے، مولا ہم کامیاب ہو گئے۔ اور رب رحیم ان ظاہری اسباب کے بعد، ان محنتوں کے بعد اگر آپ کے بارگاہ عالی میں قبول نہ ہوئے، ہماری نفاذیاں ہمارے سر پہ ڈال دی گئی، کہ مولا کریم ہمارے لیے آپ کا سہارا ہو۔ رب کریم آپ کی دریائے رحمت سے یہی امید ہے کہ آپ نے جب اسباب کے درجے میں لگایا ہے تو آپ نے قبول فرمایا۔ آپ کے بندے امام محمد کو کہا گیا کہ قبول کیا ہے تبھی تو تمہیں کتاب و سنت کا علم دیا گیا۔ مولا ہمیں بھی اسی امید اور آرزو کے اوپر محنتیں ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم ان نونہالوں کو جنہوں نے اپنی معصومانہ زبان میں آپ کے کلام اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پیش کیا، اور جنہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنے ولولوں، اپنی امنگوں اور اپنی تمناؤں کو ظاہر کیا، مولا کریم یہ معصوم بچوں کی اولاد کی لاج رکھ کر امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے۔ دشمن چہار سمت سے مختلف طریقوں سے حملہ کرتا ہے، یہ امت عملی اعتبار سے کمزور ہے، وہ اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتی جس طرح آپ کے نیک اور صالح بندوں نے کیا تھا۔ مولا ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے اعمال عدالت ہے، اے رب کریم ایسے موقع پر آپ ہی کی ذات عالی سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے رب کریم اپنی بخشش اور مغفرت کا آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ادارے میں جو محنتیں ہو رہی ہے، حضرت محتمیم صاحب، اساتذہ کرام اور دوسرے ذمہ داران جو بھی جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، مولا کریم ہم سب ایک مشین کے پرزے کی طرح ہے، ہر ایک پرزا اپنے اپنے اعتبار سے کام کرتا ہے اور مشینری چلتی ہے۔ رب کریم کس کی ادا آپ کو پسند آ گئی ہو اور کس کی بنیاد پر ادارے میں آپ کی طرف سے ترقیات ہو رہی ہو، کس معصوم طالب علم یا کس جگر گردے والے استاد اور خادم کی محنت سے کبھی ایسا ہو گیا ہو، رب کریم تو قبولیت کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہم انا نستغفر انا نستعین اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان عليك البلاغ، لا حول ولا قوة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں ہم ایک بار اور حضرت صدر محترم حضرات حرمین